حضرات محترم، آج میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کرنا ہے۔ ایک ویڈیو ہم تک پہنچی ہے جس کا لب لباب یہی سمجھا جاتا تھا کہ غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، یعنی اگرچہ وہ اس نے جو ویڈیو میں جو تھا وہ تھا، لیکن سمجھنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ غصے کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، اور اسی طرح اس میں خاص یہ بھی کہا کہ طلاق کے لیے نیت، ارادہ اور ہوش و حواس کا ہونا ضروری ہے۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ اس مسئلے کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ پہلے آپ اس کی ویڈیو سماعت فرما لیں۔ طلاق میں تو یہ لازم ہے کہ پوچھا جائے کہ نیت کیا ہے، ارادہ کیا تھا، اس وقت آدمی کی ذہنی حالت کیا تھی، وہ اس کیفیت سے نکل کے بتائے گا کہ میں اب بھی ہوش و حواس میں کوئی رائے رکھتا ہوں تو اسی وقت نافذ کی جائے گی۔ طلاق کو بالکل نافذ نہیں کرنی چاہیے، یعنی آپ کفارہ اس پر عائد کریں نہ کریں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ کہ طلاق اس کی واقع کر دی جائے یہ بالکل غلط۔ اس میں لازماً ارادہ، نیت، آدمی کی ذہنی کیفیت ہر چیز پوچھی جائے گی۔ جب پورا اطمینان ہو جائے گا کہ سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دل و دماغ سے طلاق دی ہے، طلاق اسی وقت واقع ہوگی، اسی وقت قانون کا۔ ویڈیو آپ نے سماعت فرما لی، تو بہرحال اب میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ غصے کی حالت میں ہی طلاق کوئی ہر آدمی دیتا ہے، خوشی سے کوئی طلاق نہیں دیتا۔ جتنے بھی لوگ طلاق دیتے ہیں تو غصے کی حالت میں ہی دیتے ہیں۔ تو غصے کی طلاق میں طلاق دینے کے بارے میں یہ ہے، اگر اس کی ہوش و حواس قائم ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے، جانتا ہے میں کیا بول رہا ہوں اور اس کا ارادہ کیا ہے، سب کچھ جانتا ہے، تو اس صورت میں اس شخص کی جو طلاق دے گا طلاق واقع ہو جائے گی۔ یعنی یہ کہنا مطلق طور پر کہ غصے کی حالت جو بھی ہو تو طلاق نہیں ہوگی، یہ بات درست نہیں ہوگی۔ ہاں، خاص حالت ہوتی ہے کہ جس میں غصہ اتنا بڑھ گیا ہو کہ اس کی ہوش و حواس قائم نہ ہوں، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو وہ ایک خاص حالت ہوتی ہے۔ اس صورت میں طلاق کے وقوع کا حکم نہیں دیا جاتا، لیکن یہ صورت پائی قلیل ہی جاتی ہے، نہیں پائی جاتی۔ کہیں پائی بھی جاتی ہو تو قلیل ہی پائی جاتی ہوگی، ورنہ یہ صورت نہیں پائی جاتی۔ باقی اس نے کہا نیت اور ارادہ ہوگا تو طلاق واقع ہوگی، تو بہرحال اس میں یہی ہے کہ اگر کوئی شخص صریح لفظوں میں طلاق دیتا ہے تو نیت اور ارادہ نہیں دیکھا جاتا۔ ہاں، اضافت ہونا ضروری ہوتی ہے، باقی نیت اور ارادہ نہیں دیکھا جاتا۔ اگر کوئی شخص مذاق میں ہی طلاق دیتا ہے تو پھر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2194 ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں بھی سنجیدہ ہیں، سنجیدہ میں بھی سنجیدہ ہیں، یعنی ان کا حکم مذاق میں ہی سنجیدہ شمار ہوتا ہے، یعنی حکم نافذ ہو جاتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ نکاح ہے، رجوع ہے اور طلاق ہے۔ تو اس سے بات ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے غصے کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ہاں، خاص حالت جو ہے وہ اس کا حکم الگ ہوگا۔